مفتی صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسی اپنے والدین کی ایک نصیحت شیئر کریں کہ جس پہ آپ نے عمل کیا اور اس نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا ہو۔ جی سہیب بھائی، ایک واقعہ جو میں اکثر جگہوں پر سناتا ہوں اور کوٹ کرتا ہوں اپنے والد صاحب کے حوالے سے۔ ویسے تو وہ میرے شیخ ہیں، میرے مربی ہیں، اور جب وہ میرے آگے بات کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم میرے آگے بول رہا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ ابا جان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جاب کرتا تھا، تو ابا چونکہ پوسٹ آفس کے اندر تھے اس زمانے کے اندر، تو کہنے لگے کہ وہ وقت تھا کہ وسائل بہت کم تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کام ختم ہوا، میں نے آفس کلوز کیا، تو ایک شخص آیا بڑی عمر کا میرے پاس اور کہنے لگا کہ یہ رجسٹری آج آپ بنا دیں اور بے شک کل چلی جائے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آفس کلوز ہو چکا ہے اور ڈاک جا چکی ہے، لہٰذا اب آپ کی یہ رجسٹری جو ہے کل ہی ہوگی۔ تو اس نے کہا جی بے شک آپ کل بھیج دیں، لیکن آج کی تاریخ میں یہ پرچی کاٹ لیں۔ تو ابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ التفات نہ کیا اور میں نے کہا جی آپ کل آئیں۔ کہتے جب میں گھر گیا تو ان کے والد یعنی میرے دادا رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آج کوئی خاص واقعہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو میں نے کہا نا جی نارمل روٹین کے واقعات ہوئے۔ ہاں ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ رجسٹری آج آپ کر دیں میری، لیکن میں نے کہا آفس کلوز ہو چکا ہے، تو میں نے اس کو منع کر دیا۔ تو دادا صاحب رحمہ اللہ نے والد صاحب سے یہ کہا کہ بیٹا اگر تم یہ رجسٹری کر دیتے تو تمہیں کوئی حرج تھا؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، حرج تو ایسا کچھ نہیں تھا، تھوڑی سی کٹنگ ہوتی، باقی تو کوئی ایسا حرج نہیں تھا۔ آگے سے پھر دادا صاحب رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی والد صاحب کو اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ بیٹا تم فرض نماز پڑھتے ہو؟ تو ابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں تو فرض نماز پڑھتا ہوں۔ تو دادا صاحب نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی نوافل بھی پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں نوافل بھی پڑھتا ہوں۔ تو دادا صاحب نے پوچھا کہ آپ نوافل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی نوافل اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ورنہ اس کا حکم تو نہیں ہے کہ یہ فرائض میں شامل نہیں ہے۔ تو میرے دادا رحمہ اللہ نے میرے والد صاحب سے یہ کہا کہ بیٹا تمہارا کام جو ہے یہ تمہاری لائبلٹی تم پر فرض ہے، کبھی کبھی ساتھ میں نوافل پڑھ لیا کرو۔ جب تم ایسے نوافل کرو گے، کسی کی بغیر ضرورت مدد کرو گے، اس طرح کسی کی ضرورت ہوگی تم اس کی مدد کرو گے بغیر کسی غرض کے، تو اللہ پاک تمہیں ترقی کی زینوں پر پہنچا دے گا، اور ایسا موقع آئے گا کہ لوگوں کو تم رکھو گے اور نکالو گے، اللہ تمہارے اختیارات کو بڑھا دے گا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد یہی والا معاملہ شروع کیا کہ آفس کے اوقات کے بعد بھی ایک گھنٹے کے لیے میں جو ہے وہ لوگوں کے کام کیا کرتا تھا، اور اس کے اندر میری کوئی لالچ اور طمع نہیں ہوتی تھی، اور پھر اللہ پاک نے مجھے سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ دیا اور میں نے وہ ترقی عروج دیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک دنیا و آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ تو یہ میرے والد صاحب کا وہ واقعہ تھا جس کو میں نے اپنایا، اور الحمدللہ آج میں بھی ترقی کی زینیں طے کر رہا ہوں۔ سہیب بھائی، اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نصیحت صرف میرے لیے نہیں تھی، بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے، جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے ہے، کہ مشقت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں تو یہ نیکیاں ہماری ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی، اور اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔